السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، آج کل حکمرانوں سے لے کے رعایا تک، عوام تک ایک ہی بات زیر بحث ہے، اور وہ ہے آڈیو لیکس، کہ کس نے کی، کیا اور ڈیٹا آ رہا ہے، یہ کس طرح یہ ساری سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی، ڈیٹا کس طرح چوری ہوا۔ تو اس کے حوالے سے حکومت نے دو انٹیلیجنس ایجنسیز کی کو انکوائری کا آرڈر کیا تھا کہ آپ اس پر اپنا کام کریں۔ ایک تھی انٹیلیجنس بیورو اور دوسری تھی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI۔ تو ان کی کیا رپورٹس ہیں، انہوں نے کیا اپنی فائنڈنگز دی ہیں، اور اس حوالے سے کوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ ہم آج جس بات پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ان کی رپورٹس کیا ہیں، ابھی تک جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کا ہم تجزیہ بھی کریں گے کہ کوئی ایجنسیز کے درمیان رائیولری ہے یا کہ یہ حقائق پر مبنی چیزیں ہیں۔ تو اس بارے میں اعزاز سید کچھ معلومات رکھتے ہیں، تو ہم اعزاز کو پوچھیں گے۔ جناب اعزاز سید صاحب، آج آپ نے بڑا سوٹ پہنا ہوا ہے، ایک ایجنسیوں کے روپ میں آپ بھی پھر رہے تھے۔ نہیں، سوٹ ایجنسیوں والے نہیں پہنتے۔ نہیں، وہ بھی کیوں نہیں پہنتے، اچھا، وہ زیادہ یعنی کہ یہ آپ کو پتا ہے پھر وہ پہنتے کیا ہے، سفسٹیکیٹڈ سٹائل میں پھرتے ہیں۔ آپ کو بڑی اطلاع آپ ہے۔ جو ہے یعنی کہ آپ ویسے ہی جو ہے انجانے بن رہے ہیں، آپ کے نالج میں ہے اچھا، کہ وہ ایک اچھے سٹائل میں آتے ہیں، اور بلکہ جتنا یعنی کہ ان کا ایک تاثر ہوتا ہے نہیں، نا۔ میں انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف تو نہیں لگ رہا، ذرا مجھے بتائیں ذرا۔ میں نہیں یعنی کہ آپ اتنا اچھا اوپر بھی نہ جائیں، یعنی اچھا کہ ہاں۔ اچھا تو یعنی کہ چیف بھی ویسے ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اور کیا، یعنی کہ چیف میں کوئی الگ اسی طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں نا جو آگے جا کے چیف بن جاتے ہیں۔ ہاں، اور اعزاز ایک جو چیز ہے نا، جس طرح ایک ہمارا ایک تاثر ہے آؤٹ سائڈرز کا کہ ایجنسیوں والے جو ہے نا وہ بڑے کوئی جو ہے یعنی کہ شکل سے کو خوفناک لگتے ہیں، وہ میرے خیال شاید جو بندے بیچتے ہیں وہ کوئی اس طرح کے بیچتے ہیں، لیکن ادروائز جو آپریٹرز ہوتے ہیں ادھر ادھر آپ سے جیسے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے تو نہیں وہ کرتے۔ یعنی کہ اس طرح کے بڑے سفسٹیکیٹڈ قسم کے ایک ڈیسنٹ لک کے ساتھ آتے ہیں تاکہ آپ کو دونوں، آپ یعنی کہ کے وہ پاس یعنی کہ انہوں نے ایک ساتھ وہ جیسے ہوتا ہے نا مار نہیں پیار، یعنی کہ وہ جو مار والی بات بعد میں آتی ہے اگر آئے بھی تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے کہ دو ISI کو اور IB کو الگ الگ سے ان کو یہ ذمہ داری ملی تھی کہ آپ بتائیں کیا آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں اس بارے میں کہ کیا ہوا یہ سب کچھ۔ چیمہ صاحب، ہاں ایک تو آپ نے آغاز میں جو بات بتائی کہ ISI کو الگ سے اس بات کی ذمہ داری تھی کہ وہ تحقیقات کرے، اور انٹیلیجنس بیورو کو الگ سے اس بات کی ذمہ داری تھی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور یہ ذمہ داری نہیں تھی، ان کا اپنا فرض تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جب یہ معلومات آئی ہیں تو انہوں نے، ان دونوں انٹیلیجنس اداروں نے اپنے اپنے طور پہ اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا، کیونکہ پرائم منسٹر تو بیرون ملک دورے پہ تھے اور پیچھے یہ واقعہ ہو گیا، تو انہوں نے ظاہر پرائم منسٹر کو تو جواب دہ ہونا ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، ایک آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ لگے گا تو تب پھر ہم اصل طے تک پس جائیں گے۔ منظر سے پیش منظر کا پتہ جی، چلے گا۔ صورتحال یہ ہے چیمہ صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے اوپر، IB کے اوپر، جو کہ سولین انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے، اور سولین پرائم منسٹر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں IB کے اوپر۔ ہمارا سول ملٹری ریلیشنز کے تعلقات اچھے نہیں رہتے، مسٹرسٹ رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے IB زیادہ اہم ہوتی ہے پرائم منسٹر کے لیے دین کے انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ ٹھیک ہے، روایت یہ رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں یہ روایت ٹوٹی بھی رہی، ہاں ٹوٹی روایت بھی شکن وزیر جی اعظم جی تھے۔ روایت شکن تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ISI کے جو چیف ہیں وہ ہیں لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم، ٹھیک ہے، اور جو انٹیلیجنس بیورو ہے اس کے سربراہ ہیں فواد اسد اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، فواد اسد اللہ ایک کیریئر انٹیلیجنس آفسر ہیں، جبکہ جنرل ندیم وہ ایک ملٹری آفسر ہیں جن کو ISI کا سربراہ لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر آتے تھے، یعنی کہ اگر آپ شروع ہو جائیں یوسف رضا گیلانی سے، راجہ پرویز اشرف، پھر نواز شریف، پھر شاہد خاقان عباسی، پھر عمران خان، تو یہ کرتے یہ تھے کہ یہ انٹیلیجنس بیورو کے چیف کو الگ سے ٹائم دیتے تھے، ان سے الگ میٹنگ کرتے تھے، اور ISI جو چیف ہیں ان سے الگ میٹنگ ہوتی تھی، جو 1 on 1 جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے،
اور وہ الگ سے دونوں کسی ایک موضوع کے اوپر دونوں کو الگ الگ اسائنمنٹ دیتے تھے اور وہ دونوں معلومات اکٹھی لیتے تھے. ابھی شہباز شریف صاحب جب سے آئے ہیں مجھے وزیر اعظم کے قریبی رفقا نے یہ بات بتائی ہے کہ ابھی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف وہ دونوں انٹیلیجنس چیفز کو اکٹھا بلاتے ہیں. اچھا. دونوں اکٹھے آتے ہیں, پرائم منسٹر سے ملتے ہیں. میٹنگز جو اہم ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ان میں تو ظاہر ہے سارے انٹیلیجنس چیفز آتے ہیں, وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں, لیکن جو انڈیویجول میٹنگ ہے وہ پرائم منسٹر کی نہیں ہو رہی, وہ الگ الگ ہو رہی ہے. اچھا, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم, آپ کو اس بات کا تو پتہ ہے نا کہ عمران خان صاحب نے تعینات کیا تھا اور یہ آرمی کی ریکمنڈیشن تھی. ٹھیک ہے. آرمی چاہتی تھی کہ جنرل فیض کوٹ آئے اور ندیم انجم آئے. یہ جو فواد اسد اللہ ہے نا, یہ جب تعینات ہوئے آئی بی کے چیف تو یہ شہباز شریف صاحب کے پہلے سے جاننے والے نہیں ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, یہ جس دن ان کی تعیناتی ہوئی یا جس دن پرائم منسٹر نے ان کو بلایا تو فواد اسد اللہ کی اور شہباز شریف صاحب کی یہ پہلی ملاقات تھی. اچھا. اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ملے. ان کی تعیناتی میں جو فارمر پرائم منسٹر ہیں نواز شریف, ان کی بھی ایک رائے ہے, اور جو آج کل نیب کے سربراہ ہیں اور فارمر آئی بی چیف آفتاب سلطان, ان کی بھی ایک بہت بڑا رول ہے ان میں, کیونکہ آفتاب سلطان جانتے تھے کہ یہ بڑے آنسٹ ہیں اور بڑے کیریئر پروفیشنل کور ٹیم میں آتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دونوں کا بیک گراؤنڈ ہے. اب آ جاتے ہیں پی ایم ہاؤس کے اوپر کہ پی ایم ہاؤس کی سیکیورٹی عملی طور پہ کس بندے کے پاس ہوتی ہے. جو پی ایم ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے نا چیمہ صاحب, وہ بیسیکلی 3 لیئرز کے اوپر 4 لیئرز کے اوپر ہوتی ہے. ایک جو فزیکل سیکیورٹی ہے اس پہ 111 بریگیڈ جو آرمی کی ہے وہ وہاں پر تعینات ہوتی ہے. بھٹو صاحب تک کے دور تک ایسا نہیں تھا. بھٹو صاحب کے دور تک صرف پولیس ہی یہ کیا کرتی تھی. پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے, بعد میں جتنے بھی پرائم منسٹر آئے وہ فوج کے پاس ہی سیکیورٹی چلی گئی. 111 بریگیڈ کر رہی ہے یہ سیکیورٹی فزیکل. پھر فوج کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پولیس بھی ہوتی ہے. پولیس کے ساتھ وہاں پہ اسپیشل برانچ بھی ہوتی ہے, یعنی وہ پولیس ہی سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے, یہ دو لیئر ہو گئے. پھر 2 اور لیئرز بھی ہیں. وہ 2 لیئرز ہیں انٹیلیجنس بیورو اور آئی ایس آئی کی. یہ دونوں ایجنسیاں پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کرتے ہیں. جو انٹیلیجنس بیورو ہے, اگر آپ بلو بک دیکھیں یا جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی جن کے ذمے ہیں ان رائٹنگ, وہ انٹیلیجنس بیورو ہے. لیکن جو آئی ایس آئی ہے وہ جنرل مشرف صاحب کے دور سے وہ ان ہیں اور وہ ابھی تک بھی آ رہے ہیں. اب پرائم منسٹر کے ہاؤس کے اندر جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ آئی بی وہاں پر کامبنگ کرتی ہے, وہ چیک کرتے ہیں کہ کسی نے کوئی بگ تو نہیں لگایا ہوا, ٹیلی فون جو ہے وہ باہر رکھ لیے جاتے ہیں. لیکن وائلیشن ہوتی ہے. وائلیشن کیسے ہوتی ہے کہ کوئی وزیر آ گیا, فرض کر لیں, مجھے پتہ نہیں لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, فرض کر لیں رانا ثناء اللہ آ گئے, رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ان کے بھائی آ گئے, یا ان کے سٹاف کا کوئی سیکٹری آ گیا, یا سیکٹری کے ساتھ کوئی ان کا پی ایس آ گیا, یا رانا ثناء اللہ کے اپنے پی ایس آ گئے. رانا صاحب نے کہا کہ یار میرے نال ہی آن دو, تو ان کو پھر سیکیورٹی نہیں روکتی, ان کا موبائل اندر جاتا ہے. اب اس معاملے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں میری اطلاعات کے مطابق, پی ایم ہاؤس کے بعض جو آفسرز ہیں ان کے موبائل کے اوپر شک کیا جا رہا ہے کہ ان کا موبائل ہیک کیا گیا ہے. اور یہ جو شک ہے یہ شروع جس بندے کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ ڈاکٹر توقیر ہیں, ڈاکٹر توقیر شاہ ہیں, جن کی لائلٹی ٹو دا پرائم منسٹر پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لائلٹی ٹو دا پرائم منسٹر پہ کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن موبائل کی ان کے ساتھ لائلٹی ڈاؤٹ فل ہے. موبائل کی ان کے ساتھ لائلٹی بالکل ڈاؤٹ فل ہے. ناٹ اونلی ڈاکٹر توقیر شاہ بلکہ ان کے پی ایم آفس کے اندر اور بھی جو لوگ ہیں ان کی موبائل جو ہے ان کے اوپر ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے. اب میرے پاس یہ جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں اس کی میں کراس ویریفیکیشن نہیں کر پایا, لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے, کیونکہ دیکھیں ایسی معلومات کی کراس ویریفیکیشن کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ تحقیقات ہو رہی ہیں تو ان میں سے بعض لوگوں کے موبائل فون بھی چیک کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ بگ تو نہیں ہے یا جو بھی ہے, یہ کامن سینس ہے, یہ کامن سینس ہے. اب جی تو اور بلکہ جو نہ چیک کیا جائے نا وہ خبر ہے, وہ خبر ہے. جی ہاں, تو موبائل فون جو پرائم منسٹر کے سٹاف کے ہیں وہ چیک کیے گئے ہیں. اس میں 2 ورژن آ رہے ہیں, 2 مختلف انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, 2 ورژن ہیں. ایک ورژن یہ آ رہا ہے, ایک کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے
یہ سارا کچھ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، اور انہوں نے یہ کروایا ہے، اور وہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ ڈارک ویب کے اوپر یہ دے دی ہے. ایک موقف یہ آ رہا ہے ایک جو ہمارا انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کی طرف سے. یہ وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو پرائم منسٹر کے کو ابھی انفارملی ان کے پاس ہیں یہ معلومات. پرائم منسٹر کے پاس بھی یہ معلومات ہیں، وزیر داخلہ کے پاس ہیں یا آپ کے پاس ہیں؟ نہیں، اور کچھ لوگ بھی ہیں، مثال کے طور پر وزیر داخلہ ہیں، ان کے پاس بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں. اور ڈاکٹر توقیر کا نام لیا گیا ہے کہ ان کا موبائل بگ ہوا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو ایک ایس او ایس سافٹ ویئر ہے، پیگاسس قسم کا ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی میسج دے دیا جائے، آپ جو ہی وہ میسج کلک کرتے ہیں تو وہ پھر فون ان کا ہو جاتا ہے، میسج دینے والے جی، پھر فون ہیک ہو جاتا ہے، اور اس میں ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کا جو کیمرہ، فرنٹ کیمرہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، بیک کیمرہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، آپ کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر توقیر کا نام آیا ہے کہ ان کا موبائل فون ہیک ہوا ہے، اور سٹاف کے کچھ بندوں کا. یہ میں آپ کو یہ بات تو کلیئر ہے. اچھا، یہ بات جو ہے، یہ جو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کہی جا رہی ہے. اور دوسری جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ اس کی جو نا ملٹی ڈائمینشنل ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ کوئی فورن انٹیلیجنس بھی ہو، وہ ابھی چیک کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ یہ ان سائڈ جاب بھی ہو، کہ ممکن ہے کہ کوئی اندر بندہ ملا ہو تو وہ یہ اطلاع دیتا ہو. جو بعض جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، یہ جنہوں نے یہ رپورٹ جو پرائم منسٹر کو گئی ہے، ابتدائی جو بتائی گئی ہے، اس میں کہ جو بگ لگانا ہے نا، یہ کوئی مسئلہ، یہ روایتی بگ نہیں ہوتے. بعض بگ مجھے کسی انٹیلیجنس کے آفسر نے بتائی بات کہ بعض جو بگ ہیں، سابق انٹیلیجنس آفسر نے بتائی، ناٹ سرونگ. سرونگ سے آپ ملتے نہیں ہیں، سابق سے ملتے ہیں. جی، سابق سے ہی ملنا چاہیے، ویسے آپس کی بات ہے. جس سے بھی یعنی کہ انفارمیشن جدھر سے بھی آئے نا لینی چاہیے، ویریفائڈ انفارمیشن ہونی چاہیے. آئی ایگری، ویریفائڈ انفارمیشن ہونی، انفارمیشن جس سے بھی آئے. لیکن میں انٹینشنلی اوائڈ کرتا ہوں کہ کسی سرونگ آپ کی ایک اپنی شہرت کا بھی ایک ایشو ہے نا. نہیں، شہرت کا بھی دیکھیں، شہرت اب آپ نے بنانی ہے نا. ٹھیک ہے، ایشو یہ ہے کہ میں انٹینشنلی سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹیلیجنس اداروں سے جو پالیٹکس میں ملوث ہے ان سے نہیں ملنا چاہیے. چلو خیر چھوڑیں، بات پہ رہے. اچھا جی، کمنگ بیک. تو مجھے جو ایک سابق انٹیلیجنس آفسر نے بتایا کہ ایک ڈیوائس ریسنٹلی آئی ہے مارکیٹ میں، لیٹسٹ، جس کے تحت جو وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے نا چیمہ صاحب، وہ وزٹنگ کارڈ، پتلا سا وزٹنگ کارڈ، وہ آپ کے پرس میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی بگنگ ڈیوائس ہے. لیکن اس کی ذمہ داری اب کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ بعض جو انٹیلیجنس، یعنی کہ میں اب آئی ایس آئی کی بات کر رہا ہوں، آئی ایس آئی کے بعض لوگ جو ہیں وہ دائیں بائیں ان کی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ چونکہ آئی بی کی ذمہ داری ہے، اس لیے یہ لیپس اگر ہوا ہے تو ان کی طرف ہوا ہے. اچھا، اور آئی بی کی اگر بات کریں تو ادھر اس بات کا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ لیپس جس نے بھی کیا ہے، ذمہ داری تو سب کے اوپر عائد ہوتی ہے نا، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو کومبنگ ہے یا سویپنگ جو ہے وہ آئی بی بھی کرتی ہے، اور بعض اوقات آئی ایس آئی بھی کرتی ہے. تو وہ ان پہ بھی ہے. تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم بلو بک میں یا جو سیکیورٹی کے پیپرز ہیں ان میں رائٹنگ ہے کہ آئی بی کا، تو کہیں یہ ٹیک اوور کرنے کی بات تو نہیں، یعنی کہ آئی ایس آئی چاہتی ہے کہ آئی بی سے لے لے. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے چیمہ صاحب کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے نا، آپس میں بھی ان کی بڑی لڑائی رہتی ہے. آئی بی آئی ایس آئی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، آئی ایس آئی آئی بی کو، اور یہ ایک رائیولری، نیچرل پروفیشنل اور نیچرل. جیسے کوئی آپ نے کوئی سٹوری کی تو جو آپ کی بیٹ کے دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں. جی ہاں، تو یہ نیچرل رائیولری بھی ہے. اور ہمارے ہاں ذرا ماضی اس طرح چیمہ صاحب ہے نا اس طرح کا کہ 2014 کا جو دھرنا تھا، وہ بظاہر تو نواز شریف اور عمران خان کی لڑائی لگ رہی تھی، بظاہر تو یہ تھا، لیکن اصل میں وہ لڑائی ہو رہی تھی آئی بی ورسز آئی ایس آئی. اور آئی بی اور آئی ایس آئی کے اتنا سخت کام تھا وہاں پہ، اتنا سخت تھا کہ آئی بی کے بعض لوگوں کو اس وقت اٹھا بھی لیا گیا ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے، تو پھر ہوا یہ کہ معلومات کے اعتبار سے اس وقت آئی بی جیت گئی تھی.
آئی بی نے پرائم منسٹر کو بتا دیا کہ اصل لوگ کون ہیں اور وہ ساری چیزیں. تو ابھی بھی وہ جو ایک پرانی رائیولری ہے نہیں معلومات میرے پاس زیادہ ہے, وہ دوسرا کہتا ہے, اور رپورٹرز کے درمیان بھی ان کا ہوتا ہے. بزنس ہی ہے نا, بزنس یہی بزنس ہے, یعنی کہ میں یعنی کہ میرا اور آپ کا کیا بزنس ہے, انفارمیشن. تو ہم سے بڑا کون ہے جس کے پاس بڑی انفارمیشن ٹھیک بات. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ایجنسیز کا بھی یہی والی بات ہے. جی ہاں. اب جو آپ نے باتیں کی آپ کی ختم ہوگی بات, میں آخری بات کروں گا اور بات ختم. معلومات جو ان کی ایگزیکٹ رپورٹ ہے, کس کس کو وہ نامینیٹ کرتے ہیں, وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے چیمہ صاحب یہ بڑی سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں. لیکن مجھے جو جنرل بات پتہ لگی ہے, جو پرائم منسٹر کے دائیں بائیں سے یا جو پاور کریڈورز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے, وہ میں نے آپ کو شیئر کیا, اور یہ کراس چیکڈ اور ویریفائڈ انفارمیشن ہے, کمنگ فرام ہارسز ماؤتھ. ٹھیک ہے. اب اس میں آخری بات ISO 90,002 کے اسٹینڈرڈ ویریفائڈ. جی. دوسری بات یہ ہے چیمہ صاحب کہ جو حکومت کا جو انیشل رسپانس ہے نا اس کے اوپر, وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. میں اوورال بات کروں کہ وہ انہوں نے روٹین کی ایک سمجھا, فریکشن سمجھا, یہ روٹین کی بات نہیں ہے. اوورال حکومت کا میں اوورال کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. بتائیں پھر. اب جو آپ اصل ساری اوورال کسی بندے کا بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں. بات یہ ہے کہ اب اصل فیصلہ ہونا ہے قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں, جو کہ کابینہ اجلاس کے بعد ہوگا, اور اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی سیکرٹ ہی رکھی جائے گی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی انہی جگہوں پر ہو رہا ہے جہاں پر بگ موجود ہونے کی اطلاعات ہیں یا رہی ہیں. تو یہ نہیں تو زیادہ آپ کے خیال میں کہ پرائم منسٹر آفس کو ریلوکیٹ کر لیں. نہیں چیمہ صاحب اس ادھر بات ہی کو ہوگا نا, یعنی کہ اس کی ذرا ایک سیکیورٹی وہ اپنی جو ہے انشور زیادہ انہینس کریں کریں. گے. جی. لیکن اعزاز جو آپ نے باتیں بتائی ہیں, ایک تو دیکھیں یہ تو وہی بات ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا جی کہ کوئی چوری ہو جائے تو کوئی بندہ کہے جی کہ کم کسے چور دے. ٹھیک ہے. اچھا یہ والی جو بات جی کہ ادھر جو ہے کوئی لوگ ہیں ان کے کوئی فون کمپرومائز ہوئے ہوئے, یہ کامن سینس گیس ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر کسی ایجنسی کی یہ فائنڈنگ ہے, انلیس کہ یعنی کہ کوئی ایسی ان کے پاس کوئی وہ کہیں جی کہ یہ ہم ایک سمپلسٹک ورژن نہیں ہے, یعنی کہ اس کی ایک وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس طرح کے ٹریپ میں نہیں آ سکتا, کہ یعنی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پتہ ہو جی کہ اعزاز کا ایک فلاں ایشو میں انٹرسٹڈ ہیں, تو وہ کوئی آپ کو کوئی ایک لنک بھیج دے, وہ کہے جی کہ اعزاز صاحب جو آج آپ نے فلاں بات کی تھی نا, ذرا یہ لنک میں یعنی کہ اس پہ بڑی ڈیٹیل ہے, آپ اس کو لنک کو کھولیں گے بعد میں آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اغوا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ایک کامن سینس گیس ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اگر کسی کے فون کے کمپرومائز ہوئے ہیں تو ان کی کوئی ایک اپنی کوئی ارادی کوشش ہے یا کہ وہ کسی اور کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے فون کمپرومائز ہوئے ہیں. اچھا اعزاز, یہ جو آپ نے پی ٹی آئی کی کیپیبلٹی کی بھی بات کی, میں یعنی کہ نا یہ اس حد تک جب آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا, یعنی کہ یہ میں نے سنی تھی ایک ٹائم پہ, اس ٹائم پہ کہ کوئی ایک بندہ ہے, یعنی کہ پچھلے دور کی بات, کہ اس نے کوئی F6 میں کوئی اپنا کوئی ایک سپائنگ کا کوئی ایک سسٹم انسٹال کیا ہوا تھا کہ جس کے ذریعے مختلف لوگوں کی سپائنگ بھی ہوتی تھی. میں حیران تھا یعنی کہ انہوں نے کدھر سے سافٹ ویئر لائے ہیں اور یہ کس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ تو اسی طرح ہے نا کہ یہ ساری جو سیکیورٹی آپ کی پرائیویٹائز ہوگی نا انٹیلیجنس والی, یعنی کہ اگر ایسی بات ہے, ٹھیک ہے, تو عین ممکن ہے. لیکن ایک کویسچن ہے کہ ابھی تک جو آڈیوز آئی ہیں اس نے گورنمنٹ کو تو ایسے ڈیمیج نہیں کیا, بلکہ اگر اس کو نیوٹرلی آپ دیکھیں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس پر جو الزام ہے کرپشن کے یہ وہ, اس میں تو وہ بڑا ایک پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں. اور جب ڈاکٹر توقیر شاہ شہباز شریف کو بتا رہے ہیں تو ان کو تو نہیں آئیڈیا کہ کوئی چیزیں میری جو ہیں یعنی کہ کل جو ہے پبلک ہو جانی ہیں, اور دیکھیں کہ وہ اسی طرح بات ہو رہی ہے کہ جیسے کسی تھرڈ پرسن کے سامنے بات ہو رہی ہے جی کہ وہ مریم نواز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں, اور سر اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی اس کے آپٹکس اچھے نہیں ہوں گے اگر ہم ان کا کوئی انڈیا سے مشینری امپورٹ کرنے کی الاؤ کرتے ہیں. انڈیا کا نام آ جائے ذرا وہ زیادہ بدنام ہو جاتا ہے, حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ انڈیا سے مشینری امپورٹ کرتے ہیں, ایون دوائیوں کے حوالے سے جو شوکت خانم کے بہت ساری جو ہیں دوائیاں یعنی کہ انڈیا سے بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ وہ چیز ہے کہ جو ٹریڈ کھلنی چاہیے, یعنی کہ ہم نے تو اس کو انڈیا کا نام آ گیا تو ہاں, تو لہٰذا یعنی کہ اور اس میں آگے جو شہباز شریف جواب دے رہے ہیں کہ جس طرح ایک عام ان کی ایک رائیولری بیان کی جاتی ہے جی کہ چاچا بھتیجی کی, یعنی کہ ادروائز آپ اس میں یعنی کہ اس کی کوئی ریفلیکشن نظر نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو جو ہے یعنی کہ داماد جو ہے ہمیں بڑا عزیز ہے,
آپ جو ہے آپ بھی ان کو سمجھائیے کہ لاجیکلی میں بھی بات کروں گا مریم سے، یعنی کہ وہ ہماری بیٹی ہیں، یہ وہ جی ہاں اس طرح سے. تو اگر کسی نے یہی اگر کسی کے پاس چیزیں تھیں جو ابھی تک لیک ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیک کرنے والا ہے اس کی ایک انٹینشن یہ ہوگی، یا میں ایز اے جرنلسٹ میرے پاس کوئی ڈیٹا اس طرح کا آ جائے تو جو سب سے زیادہ ڈیمیجنگ چیز ہے وہ سب سے پہلے میں لے کر آؤں گا، پھر جو آہستہ کم ڈیمیجنگ ہے وہ بعد میں آئے گی. تو اگر یعنی اس ترتیب پر جایا جائے تو ابھی تک جو آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہی آڈیوز ہیں تو کوئی جو لیک کرنے والا ہے، یعنی کہ اس نے بھی کوئی ایسی نہ کوئی اپنی اس کی کوئی سروس ہوئی ہے، نہ کوئی سوائے اس کے کہ وہ ایک ذرا ایک پینک کریٹ کرے، ٹھیک ہے، کہ وہ دوسرے. اب یہ ہے کہ کوئی اسی طرح کے کوئی جعلی اکاؤنٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اصلی ہے نقلی ہے. وہ یہ بھی آ رہا ہوتا ہے جی کہ کوئی ایک اکاؤنٹ ہے جس نے کوئی اپنا، یعنی کہ اس کا بھی ایک جعلی نام تھا، وہ انڈ شیلی یا کوئی اس طرح کا نام تھا، اس نے کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے، اور اس نے کہا جی کہ میں جو ہے 30 تک جو ہے نا، یعنی کہ یہ اکاؤنٹ رہے گا 30 ستمبر تک، یعنی کہ تب تک جو ہے یہ چیزیں پبلک ہو جائیں گی. خدا جانے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی نامور آدمی ہو تو کوئی لوگ جعلی اکاؤنٹ بھی اس کے نام پہ بنا لیتے ہیں، وہ اصلی ہے یا نہیں ہمیں نہیں آئیڈیا. اور باقی جو یہ چیز آپ نے بات کی نا کہ ان کی جو آپس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کا، میری ویسے جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل یہ بھی ایک پیج پر ہے، یعنی کہ اوور آل ان کو جو ایک زیادہ ایک اسپاٹ لائٹ میں اگر کوئی ٹارگٹ ہو رہا ہے تو وہ عمران خان جو ہے وہ تو آئی سی آئی کو کر رہے جی ہیں، جی ٹھیک جی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دونوں کا جو ایک یعنی کہ حالات نے ان کو اس سٹیج پر لایا ہے کہ جس میں دونوں کا اپنے سٹیکس جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن لیڈر کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، جس طرح آپ نے 2014 کے دھرنے کی بات کی. تو لہٰذا یعنی کہ وہ جو ایک ان کی آپس میں جو ایک ہم ہنگی ہے، یعنی کہ میرا خیال ہے یعنی کہ دیٹ کین میک سینس کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کولیبریشن سے کوئی کام کر پائیں. وہ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ ہمیں نہیں آئیڈیا. تو یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں یعنی کہ یہ اچھی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ہے یعنی کہ دیر از مور دین وٹ میٹس آئیز، جی ٹھیک. ٹھیک ہے. یعنی ایٹ لیسٹ ہم جو ہے اصل میں سائبر سیکیورٹی کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہی دیکھ لیں نا کہ ہمارے جو ہے یعنی کہ نادرا کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے. اب جا کے جو یہ طارق ملک صاحب آئے ہیں، انہوں نے کو بندے فارغ کرنا شروع کیے ہیں، یعنی کہ کسی نے کسی کا ڈیٹا چیک کیا ہے، اور اس میں چونکہ وہ سارا وہ آ جاتا ہے جی کہ فلاں نے کس ٹائم کوئی لاگ ان ہوا تھا اور اس نے فلاں کا ریکارڈ دیکھا ہے، تو وہ اپنے بندے بھی فارغ کر رہے ہیں. باقی آپ دیکھ لیں ہمارا ٹیکس کا ڈیٹا جو یعنی ایس ہماری سی سی مختلف پی پہ. ویب سائٹس ہیں، ایف سی سی پی کا ہے، ٹھیک ہے، چوری ہو جاتا ہے. یعنی کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی شاید اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا جو مجھے ایک پازیٹیو امپیکٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ٹاپ لیول پر ہوا ہے، اور ادھر انہیں یہ بھی فیل ہوتا ہے جس طرح آج وہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بات کی ہے کہ اگر اسی طرح ساری آڈیو لیکس ہونا شروع ہو گئیں تو کل تو کوئی یعنی کہ کوئی فارن ڈگنیٹری بھی یعنی کہ کوئی فارن لیڈر بھی ادھر ہمارے سے بات نہیں کرے گا کہ کیا پتا کہ یہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ کب یہ ہماری آڈیو لیک ہوگی. تو اس کا جو مجھے مثبت پہلو لگتا ہے وہ تو یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ سائبر سیکیورٹی پہ زیادہ توجہ دیں گے، نہ صرف کہ پرائم منسٹر آفس کی، یعنی کہ اوور آل جو ایک ہمارا ایک مختلف ڈپارٹمنٹس کا ڈیٹا ہے. جی میں ہاں صاحب ایک بات ایڈ کروں. ہاں بات یہ ہے کہ بعض اوقات نا ایسا بھی ہوتا ہے، اور ماضی میں ہوا ہے، میں ریفرنس اس کے نہیں دینا ہاں چاہتا. بعض اوقات جو جونیئر انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس طرح کی کوئی شرارت شروع کر دیتے ہوتے ہیں. یہ جو اسپائی گیمز ہیں نا، یہ بڑی بڑی آپ کو سمجھ نہیں آتی. بعض اوقات ہوتا ہے جو جس طرح آپ نے کہا نا کہ آئی ایس آئی اور آئی بی دونوں کی بڑی یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور مل کے چل رہے ہیں، اللہ کرے مل کے چلتے رہیں، ہماری اپنے ملک کے ادارے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جونیئر لیول کا جو بندہ ہے نا، اس کی کوئی تھنکنگ کوئی اپنی طرح کی ہے، تو اس نے کوئی اس کے پاس کوئی چیز آئی وہ اس نے کر دی. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر اس طرح کا کسی بھی انٹیلیجنس کے ادارے میں کوئی بندہ یا ایلیمنٹ پکڑا جائے تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے. پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نہیں کہ میرے خیال یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کسی نے وائلیشن کی ہے وہ جو ٹاپ پہ آدمی ہے اس کی فیور میں جا رہی ہے یا اگینسٹ جا رہی ہے، ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی یہ درست ہے، اور بالخصوص جو ابھی پولرائزیشن کا ٹائم ہے، جی ہاں جتنی ایک سوسائٹی میں تقسیم ہے، جی ہاں وہ مختلف جو ایک سرکاری محکمے ہیں ادھر بھی لوگ جو ہیں وہ یہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، جی 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 ٹھیک ہے. ان کے بھی ویوز ہیں، پولیٹیکل ہیں، کوئی کسی کے حق میں ہے، وہ کسی کے خلاف ہے. تو عین ممکن ہے کہ جو کوئی گورنمنٹ کے خلاف ہو اس نے کوئی اپنے لیول پہ کوئی اس طرح کی کوئی ایک شرارت کی ہو، یہ بھی ممکن ہے.
دوسری جو یہ رائبلری کی بات ہے اعزاز، آپ کا اگر ایجنسیز کے ساتھ کوئی معاملہ خراب رہا ہو تو کسی ٹائم پر اچھا بھی ہو جائے تو آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ دوبارہ خرابی کی طرف جا جا سکتا ہے. سکتا ہے. ٹھیک تو بات. لہٰذا یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی کہ آپ ہر چیز بھول جاتے ہیں. آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار جتنی دیر ہم ٹھیک چل سکیں، وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ رہے، اتنی دیر بہتر ہے. ادروائز یہ ہے کہ دونوں میں پوٹینشیل ہے کہ چیزوں کو سپائل کرنے کا. لیکن ایک بات ہے چیمہ صاحب، ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں، ان کی تحقیقات بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اسے کہتے ہیں نا کہ مٹی پاؤ اینڈ پہ. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ اپنے تجربے سے بات کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے مستقبل تو ہم نے نہیں دیکھا، تجربے سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان واقعات کی بھی تحقیقات ہوگی اور اینڈ پہ لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا کہ ذمہ دار کون ہے، اور اس کی اگر کوئی ٹرائل ہوگا بھی یا کوئی ایکشن لیا بھی جائے گا تو وہ لوگوں کو بتا کر نہیں لیا جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ لوگ یہ جو اصل میں ہے یہ پہلی بات تو یہ نا کہ اوورال ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور دوسرا، اگر ان کے پاس کوئی ایسی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں آتی تو یہ بھی ان کے لیے امبیرسمنٹ ہے. لہٰذا وہ اس میں اگر کنفیوژن رہے گی جی کہ نہیں جی معاملہ دبا دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ معاملے کو وہ پوری طرح ایکسپلور ہی نہ کر پائیں. چیمہ صاحب میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈان لیکس کا معاملہ تھا نا، اس کے اوپر بڑا شور چلا رہا، بڑے معاملات چلے رہے. یہ ڈان لیکس پہلے تو یہ ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جو ایشو بنایا گیا. ٹھیک ہے، ڈان لیکس کے معاملے پر بھی اینڈ میں نکلا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں اور ہے. یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے، اینڈ پہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایٹ دیٹ ٹائم ہمارا ARY ٹیلی ویژن ہے، اس نے ایک خبر چلا دی کہ جی اس میں فلاں بھی انوالو ہے، فلاں بھی، وہ چلتی رہی خبر، کوئی پوچھنے والا نہیں. اعزاز اصل میں یہی ہے نا، پروپیگنڈا یہ ہے کہ ایک چیز ہے. میں نے آپ کو بتاؤں کہ یعنی کہ اور بعض اوقات یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایک چیز مجھے چھوٹی لگ رہی ہے، پھر میں نے دیکھتا ہوں کہ ٹی وی پہ شور مچا ہوا ہے، پھر بندہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ شاید یار میں کوئی بات کو پک نہیں کر پا رہا، کہ کوئی بڑی بات ہے جو مجھے چھوٹی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈان لیک کو بھی اس طرح ایشو بنایا گیا، اور اندازہ لگائیں کہ سوائے اس کے کہ فلاں نے فلاں سے بات کی ہے، ان کو نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ کوئی اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ کو سٹوری کر رہے ہیں، میں کوئی کسی اور سلسلے میں آپ سے بات کر لوں تو یہ مجھے جوڑ دیا جائے جی کہ اچھا یعنی کہ آپ کی فلاں ٹائم بات ہوئی تھی، تو کیا بات ہوئی تھی؟ تو یعنی کہ وہ بندہ کہتا ہے جی نہیں میری تو یہ بات نہیں ہوئی تھی. نہیں، یعنی کہ آپ نے اگر ملے تھے. اصل میں یہ ہے نا کہ جب ہم زیادہ ایک ہائپر ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے اوور سمارٹ بنتے ہیں. تو ہم تو اوور سمارٹ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آگے یعنی کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم نے ججمنٹ دینی ہوتی ہے ان کا بعض کا کیریئر داؤ پر لگ جاتا ہے. بالکل. اور چیمہ صاحب مجھ سے نا آج میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی تھا، سیکریٹریٹ میں بھی گھومتا رہا، ظاہر ہے اسی چکر میں گھومتا رہا، تو مجھے کسی نے کہا کہ میں نے شروع میں بھی تھوڑی سی ہلکی سی بات کی کہ یار اس پہ سیاستدان تو بڑے پریشان ہوں گے، حکومت تو بڑی پریشان ہوگی. اور میں حکومت کا رویہ دیکھ رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں ملا بھی تو وہ کوئی اتنے پریشان نظر نہیں آ رہے. میں سوچتا رہا کہ یہ چکر کیا ہے، کیوں پریشان نہیں. تو میں نا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان میں نا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایک ہسٹری بھی ہے نا، بالکل تاریخ بھی ہے. تو میں اب سوچ رہا تھا کہ جس طرح عمران خان صاحب کی آڈیوز آئی ہیں، گورنمنٹ کے بارے میں آڈیوز آئی ہیں، اب شاید ہمارے سیاستدان بھی کافی حد تک امیون ہو گئے ہوئے ہیں. اصل میں اعزاز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ آڈیو کتنی ڈیمیجنگ ہے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. ٹھیک بات. ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ کوئی یہ بندہ یہ تقاضا کرے جی اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. یہ وہی باتیں ہیں یعنی کہ جیسے کو ہم آپس میں بیٹھے کو بات کر رہے دیکھیں ہوں. نا شہباز شریف صاحب تو اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی آڈیو آئی ہے، اس میں میری کرپشن کی کون سی بات ہے، ہم نے، اور نہ ہی اور کوئی ہماری کوئی کمزوری ہے. اگر ان کا اگر کمپیریزن آپ جو ہے وہ شوکت ترین والی آڈیو سے کریں تو کمپیریزن کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی کمپیریزن. تو ناظرین آج کا آپ نے پروگرام سنا. اعزاز نے جو انٹیلیجنس رپورٹ ایجنسیز کی ابتدائی اپنی ایک فائنڈنگز ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کیا. آگے اس پر کیا ہونے جا رہا ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسکائز ہے اگر کوئی مزید آڈیوز نہ آ جائیں تو. یعنی یہ ہے کہ اس سے کوئی سائبر سیکیورٹی کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور ہمیں یہ امید کرنی چاہیے. اور یہ بڑی چیز امپارٹنٹ ہے، یعنی کہ ہم بعض اوقات ایز اے تماش بین جب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک یعنی یہ جو لوگ جن کے جو کردار ہوتے ہیں ان پر کیا بیتری ہوتی ہے، ان کی ایک ڈفرینٹ اپنی ایک احساسات ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا کوئی ہمیں ملکی لیول پر کوئی ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو نہیں آ رہا. یعنی کہ اگر ہماری جو ہے سائبر سیکیورٹی اتنی ویک ہے تو وہ جو بات آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کی ہے جی کہ میرے ساتھ تو کوئی فارن لیڈر بھی آ کر بات نہیں کرے گا جی کہ ان کی کوئی ہو سکتا ہے کہ آڈیو لیک آ جائے. تو لہٰذا اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ گورنمنٹ اس پر کچھ کرے گی، سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنائے گی. جس طرح آج کل ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں
تو اسی طرح جو ہے سائبر کے والے سے اس کی سیکیورٹی کو امپروو کرنا جو ہے یعنی کہ وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.